اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو دین ہے اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ ومختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ پہنچا تھا، بغیم بینہم، آپس میں ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، حد سے گزرتے ہوئے۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے گا، فإن اللہ سریع الحساب، تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس آیہ پاک میں کیونکہ وفد نجران بھی مخاطب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ بھی کیا تھا کہ میری امت بھی عیسائیوں یہودیوں ان کے نکالے کی کوشش کرے گی۔ تو اس سے پہلے کہ ان سے بات چیت کی جائے، آپ دیکھ رہے ہیں اصول و ضوابط ذکر کیے گئے ہیں، کچھ وہی بات چل رہی ہے، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ آپ دین کس کو سمجھتے ہیں، دین کس کو مانتے ہیں۔ بے شمار دین موجود ہیں، آپ کا نظریہ کیا ہے اس بارے میں؟ اس پہ فیصلہ ہوگا آپ درست سمت پہ چلیں گے یا نہیں۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین وہ ہے جو اسلام ہے، شروع سے یہی چلا آ رہا ہے، بنیادیات وہی ہیں، فروعی احکامات میں مختلف ادوار میں مختلف تبدیلیاں ہوتی رہیں، جس کو ہم ناسخ منسوخ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ خالق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جو اللہ نے دین بنا کے نازل کیا ہے اس پر عمل پیرا ہونا۔ اب دین کسے کہتے ہیں؟ دانا یدین، دینن سے دینن، یہ مصدر کا صیغہ ہے جس کا مطلب جزا سزا بھی ہے۔ مالک یوم الدین پڑھا ہے نا، جزا سزا کے دن کا مالک، کہ اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط وضع کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق پرکھا جائے گا کہ کون مطابق ہے کون مخالف ہے۔ جو اس کے مطابق ہے اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس کے مخالف ہے اس کے لیے دوزخ ہے۔ کتنی سادہ سی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے مطابق جنت حاصل کرنی ہے تو اس کے مطابق بننا پڑے گا۔ آپ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے اس کے راضی ہونے کا کہ وہ کہتا ہے جو میں تمہاری طرف نازل کر رہا ہوں اس کو مان لو۔ اور اگر تم جنت سے نکالے بھی اپنی مرضی کی وجہ سے گئے تھے، ہمارے احکامات اور حکم آنے کے بعد اپنی مرضی چلاؤ گے تو دوبارہ بھی نہیں جا پاؤ گے اس جنت کے اندر۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیے کہ دین ہے کیا۔ اس کے اندر بعد میں عیسائیوں یہودیوں کا جس طرح مصیبت اور مسئلہ تھا کہ انہوں نے مختلف قسم سے دین کے اندر ایڈیٹنگ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ آیات کو بدل دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بس اوقات ایسا کرتے تھے، آیات وہی پڑھتے تھے، کرتے کیا تھے؟ لیم بالسنتہم، پیچھے ہم پڑھے ہیں، زبان کا لب و لہجہ اور انداز ایسا اپناتے تھے کہ اس کا معنی پھیر کے رکھ دیتے تھے، اس کا معنی بدل دیتے تھے، مفہوم چینج کر دیتے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نا تفسیر میں ڈنڈی مارنا، اس کو یہی چیز ہے، لیم بالسنتہم، کہ اس کی تفسیر توضیح جو اس کا مطلب ہے اس کو بدل کے رکھ دینا۔ اور اسی طرح پھر میرا آتا ہے جھگڑا کرنا، انکار کر دینا اس کا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، مسجد نبی ساتھ ہی ہے، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نا آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی، اور جو بات چیت ہو رہی تھی وہ کسی حکم کے بارے میں ایک دوسرے سے
اور اسی انداز میں باتیں کرتے کرتے آوازیں بلند ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک سے نکلے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک تھا، گویا کہ آپ کے رخساروں پہ اوپر جو ہے نا انار کو نچوڑ دیا گیا، یعنی غصے سے لال پیلے ہیں آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم سے پہلے لوگ ہلاک اور برباد ہوئے بے اختلافہم، اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکم آ گیا، اس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ مفہوم نہیں ہے، یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ نہیں ہے، یہ ہے، ایسے کرنا کہتا نہیں کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سے ان قوموں کی بربادی ہوئی ہے، اور سیدھا سمپل سا اصول ذکر کیا گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول پاک دے دیں اس کو بخوشی قبول کیجیے، اور جس سے روک دیں اس سے رک جائیے۔ اور دوسرا مفہوم جو دین کا ہے وہ قانون کی حیثیت ہے، قانون شرعی احکامات، جس طرح حدود و قیود ہیں کہ نیا قانون بنانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے نا، یہ پوری گائیڈ بک ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک نہیں، دنیا کی جو قانون بکیں ہیں وہ یہاں تک کام کرتی ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ جو کتاب ہے تمہارے اول سے تمہارے آخر تک، شروع سے تمہاری ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے تم اس دنیا میں آئے، وہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ تم نے اس میں اب رہنا کیسے ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ یہ صرف اسی علم کا خاصہ ہے کہ جو یہ بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے، قبر میں کیا ہے، حشر میں کیا ہے، یہ معاملات کیسے ہوں گے، تو یہ اس اعتبار سے۔ اور تیسری اس کا مفہوم، یعنی بات یہ ہوئی دوسری کہ ہمیں کوئی نیا اصول و ضوابط اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ بھی نیا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نافذ کر لیں سارے معاملے درست ہو جائیں گے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جب تک اس کو نہیں اپنائیں گے، جتنے مرضی اصول بنا لیں، جو کچھ مرضی قوانین بنا لیں، پھر اس کو ڈھالیں، پھر بنا لیں، ڈھالیں، پھر بنا لیں، وہ ایک وقت کے لیے فائدہ مند ہوں گے، دوسرے کے لیے نقصان دہ ہوں گے، ایک کے لیے اچھا ہے دوسرے کے لیے برا ہے، کہاں اختلاف ہوگا، یہیں سے ایک اتفاق کہاں ہوگا، یہ اختلاف چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اس کو احکامات کی، یعنی ان قوانین کی کتاب یہ ہے۔ اور تیسری چیز اس میں اعمال و افعال و اخلاق ہیں کہ انسان نے کرنا کیا ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف لے کے جائے گا، کس طرح اللہ راضی ہوتا ہے، فضائل کہہ لیں تو وہ بھی اس دین میں ذکر کر دیے گئے۔ اپنی طرف سے کوئی فضیلت گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کس چیز کا مجموعہ ہے؟ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ نے متنبہ کیا، فرمایا کہ لا الفین احدکم، تم میں سے میں کسی شخص کو ایسا نہ پاؤں کہ اس کی عادت طریقہ یہ ہو کہ وہ اس کے پاس جب کوئی آیت پہنچے اللہ تعالیٰ کی، اور اسی طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پہنچے، اور وہ ایسے کرے آیت کو تو لے لے حدیث کو چھوڑ دے، اور وہ کہے کہ ہم تو بس قرآن کو ماننے والے ہیں، اور قرب قیامت دوسری حدیث کو ساتھ شامل کر لیں۔ فرمایا لوگ ایسے ہوں گے تکیہ لگا کے، بڑی اچھی مسند ہوگی ان کی، مطلب اس کی فیمس لے لیں آپ کو، بڑے فیمس ہوں گے، بڑے معروف ہوں گے، لوگ ان کی بات سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تکیہ لگا کے مسند اس پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ تم نے کیا کرنا، بس قرآن کافی ہے، حسبنا القرآن، قرآن کافی ہے، اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے، احادیث کا انکار کریں گے۔ تو فرمایا یہ بات یاد رکھ لو کہ میں صرف قرآن نہیں، میں قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اللہ نے اس کی مثل مجھے ایک اور بھی دی ہے، وہ کیا ہے، حدیث پاک ہے۔ اور جب تک حدیث کو ساتھ نہیں رکھیں گے، جو شخص حدیث کا انکار کرتا ہے وہ دراصل قرآن کا بھی انکار کرتا ہے۔ مثلا نماز کا طریقہ یہ کہاں سے لیں گے، اپنی مرضی سے لیں گے، بنائیں گے اس کو، پھر عجیب و غریب مفہوم ذکر کریں گے۔ اب لوگوں نے ذکر کیا کہ جناب سجدے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کا اندر اللہ کے تابع ہونا چاہیے، اے نہیں جڑیاں تسی ٹکراں پہ مارنے ہو، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف جس ہستی پہ قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ سجدہ ایسے ہے، رکوع ایسے، اس کو چھوڑ کے اب اپنے رائے اور قیاس کو داخل کر رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے
کہ جو شخص پھر دین چھوڑ کے اپنا قانون بنانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرتا ہی کرتا ہے. اللہ کے مقابلے میں آ گیا نا, دین بنانا اس کا کام تھا. اب کیا ہے, ایک وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس کی تشریح کی, دوسری طرف وہ ہے کہ خود اس کا دماغ خراب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے کرنا چاہیے, اور اس کو لوگ دین سمجھ رہتے ہیں. ایسے کہ نہیں, جس نے اعلیٰ چیز کو چھوڑا اللہ حقیر پہ اس کو لگا کے کہتا ہے ادھر آپ ذلیل و خوار ہو گے ساری زندگی, اور پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی اس کا اجر یا ثواب یا کامیابی والا کوئی سین ہے ہی نہیں. اپنی مرضی کرتے رہے نا, خواہش نفس کی پوجا کرتے رہے. تو اس لیے دین کے اندر کسی چیز کو داخل مت کیجئے, جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اسلام کی صورت میں دے دیا قرآن و حدیث اس پہ عمل کیجیے. اب دیکھیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اختلاف کب ہوا؟ اب دیکھیں اسلام تو ابھی 23 سال کو ایسا پیدا نہیں ہوا شخص کے جو اسلام کے مقابلے میں مسلمان ہو اور کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نہیں مانتا. ایسی بات تو نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیات ہیں جو آپ فرما رہے ہیں مان رہے ہیں, یہی سیدھا سادہ فرمایا. سیدھا سادہ مومن جو ہے نا بہت جلد جنت میں جائے گا. وہ کیسا ہے؟ میں دیہاتی جو ہے نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے. کس اعتبار سے؟ جو آپ نے فرمایا آتے اور وہی اس پہ عمل کرتے. وہ معروف واقعہ نہیں آپ نے سنا ہوا, صحابی آئے دیہاتی تھے, نبی علیہ السلام سے دین سیکھا, دین سیکھ کے جا رہے ہیں, کہتے ہیں واللہ والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نا, لا ازید علی ھذا ولا انقص, اللہ کی قسم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھا دیا ہے میں اس پہ اضافہ بھی نہیں کروں گا کمی بھی. بڑے سیدھے سادے, جو بتا دیا بس یہ عمل کریں گے, جو آ گیا حکم عمل کریں. ایسے چون چراں اختلاف انتشار, ٹھیک ہے, ادھر سے ادھر بہانے, کیسے ویسے ایسے جیسے اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچے, اینا چیزوں نے بیڑا غرق کیا. تو وہ بڑے سیدھے سادے میں بہت جلد یہ جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ بہت جلد دیکھ لیں, اس سے جلد کیا ہو سکتا ہے. وہ ابھی نکلے ہی ہیں تو ٹھیڑا لگا گرے, وہیں سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے پہلے پشین کو جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لو, تھوڑے ہی عرصے میں وہ گرتے ہیں, گر کے وہیں فوت ہو جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں اس کا سر رکھ کے بیٹھے ہوئے. یعنی صرف ایک سوچ اور نظریے کی وجہ سے. اختلاف کہاں شروع ہوا کہ الا من بعد ما جاءہم العلم, ان کے پاس علم آ گیا, علم پہنچ گیا اللہ کی طرف سے کہ اس مسئلے کا حال یہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا, اس میں اختلاف کیا. اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم, آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. اب امت مسلمہ کو لے لیں, عیسائیوں یہودیوں کا بھی یہی درجہ ملور, اس کی نقالی میں یہی یہاں آگے. اب آپس میں سرکشی کا مطلب کیا ہے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. ہم کہتے ہیں 4 برکہ, مشہور سنا ہوگا آپ نے کہ 4 ائمہ میں سے کسی کو آپ کیا کر لو, فالو کر لو. اب وہ ائمہ ہیں, آپ یہ ڈگری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, مقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جو آپ دیں اس کو لے لو, جس سے آپ منع کریں اس سے روک دو. اب آپ کسی تیسرے شخص کے بارے میں جب یہ فائنل کر لیں گے, یہ جو ہے کہہ لیں گے کہ جو وہ کہے گا اس کو لے لو, ٹھیک ہے, اس کے مطابق چلو, تو بس تم کیا ہو, تم بخشے بخشائے ہو, تم نجات دہندہ ہو, ٹھیک ہے, اور تم نجات یافتہ ہو سمجھ لیں. تو پھر کیا ہوا, جس کا جی چاہا اس نے کہا ہے تیرے نالوں ساڑا سونا ہے, اس نے کہا تیرے نالوں ساڑا بہت عالم ہے, اس نے کہا تیرے نالوں زیادہ ساڑا پڑھیا ہوا ہے, وہ اتھوں دا بھی فاضل تھے اتھوں دا بھی فاضل, اس کو یہ کتاب بھی یاد, اس کو وہ کتاب بھی یاد, وہ اس فن کا بھی ماہر, وہ اس فن کا بھی ماہر ہے نا. چلتے چلتے ہر کسی نے اپنا معبود بنا لی اور یہاں سے فرقے شروع ہو گئے. اس لیے موٹی سی بات یہ ہے کہ کسی کو جب آپ یہ ثابت کر لیں گے, کہہ لیں گے اور یہ فرض کر لیں گے اپنے ذہن میں, جو شخص یہ کہے گا دین کے اعتبار سے میں اس کو مانوں گا, یہی فرقہ واریت کا آغاز ہے اور یہی فرقہ واریت ہے. کہنا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا, ہم اس کے مطابق چلیں گے. علماء, فقہا, مجتہدین, ائمہ دین سارے کے سارے انسان تھے اور انسانوں سے غلطی کا امکان موجود ہو سکتا ہے, ان کا علم کامل نہ ہونا یہ ممکن ہے. اس لیے قرآن و حدیث کامل ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اس کو کسی شخص کی قید کے اندر مت لائیے. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے, مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے فرمایا اس کو مان لیں, دوسرا کہتا ہے امام شافعی, تیسرا کہتا ہے امام شافعی. اب اس کا مطلب بھلا کیا بنتا ہے, کیا بنتا ہے, ذرا سوچیے اس پہ. جو اس کے مطابق ہوگا وہ لے لیں گے, جو اس کے مخالف ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے. مطلب یہ ہوا قرآن کے سچے ہونے کے لیے ان کی تصدیق ضروری ہے. اگر یہ تصدیق نہیں کریں گے تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. یہی ہوا نا. پھر بڑا کس کو مان رہے ہیں, اللہ سے بھی بڑا کر دیا,
رسول اللہ سے بھی بڑا کر دیا کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر انہوں نے قبول کی ہے، ہو سکتا ہے ان تک پہنچی نہ ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے قبول ہی نہیں کی، وہ اس کو مانتے نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی بات کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاں کہے گا میں اس کی بات مانوں گا، تو اللہ رسول کو آپ نے اس سے نیچا کر دیا، حالانکہ اللہ رسول کیا تھے؟ سب سے اونچی بات ہے۔ یہ تصدیق کریں گے پھر مانیں گے، آپ اس کو مان رہے، رسول اللہ کو تو نہیں مان رہے۔ رسول اللہ کو ماننے کا طرز عمل ہے کوئی مانے نہ مانے، راضی ہو یا ناراض ہو، آپ کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، یہ تو اطاعت ہے، قرآن حدیث کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، تو یہ اطاعت ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوگا، آپس میں کیا کریں گے؟ سرکشیاں کریں گے، ہے نا، ایک دوسرے سے اسی بات کے اوپر مناظر، اور آج تک لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں تو اسی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ امت کا اتفاق اور اتحاد اسی چیز میں ہے کہ ہم سب یہی جملہ بولیں اور ہمارا یہ نظریہ اور سوچ ہو اور پھر اس کے مطابق عمل ہو کہ جو قرآن و حدیث ہے وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا مسلک ہے، وہی ہمارا دین ہے۔ ہم نے سنا، سمعنا و اطعنا کہتے چلیں گے، بہترین بن جائیں گے۔ اور جیسے جیسے یہ جتنی اس میں اپنی آراء و قیاس و اجتہاد کو داخل کرتے جائیں گے، نہ صرف اسلام سے دور ہٹتے جائیں گے بلکہ اللہ کے غضب کی طرف جو ہے وہ چلتے جائیں گے، اور نتیجہ بسا اوقات ادھر تک بھی چلا جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دے گا۔ اب جو کیلو کال اس کی طرف چلتے گئے، مثلاً اس کے معتزلہ مشبیہ وغیرہ ان لوگوں کو لے لیں، جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وہ نظریہ نہیں رکھا جو اللہ نے بیان کیا تھا، ان کا کیسے ہوگی؟ کسی نے تشبیہ دے دی، کسی نے کہا نہیں جی بندے جیسا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ بندے جیسا ہو، تو بالکل اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اب جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی تھی اس آیت کا، اس حکم کا کیا کیا؟ انکار کیا، تمام اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ وہ ہے جو نہ دیکھتا ہے، جو نہ سنتا ہے، جو نہ اوپر ہے، جو نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے۔ اب وہ اتنی فضولیات کے اندر مگن ہو گئے، بھائی سیدھی سی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر ہے، جتنی بات ذکر کر دی اس کو کیا کرو؟ مان لو۔ اس کے بعد عرش بڑا، کرسی بڑی، وزن کتنا ہے نا، یہ چیزیں اس میں پڑھنے کا کہا گیا تمہیں؟ جب ان چیزوں میں پڑھے بغیم بینہم، کسی نے دوسرے نے کہا، انہیں اور کو 10 طویلاں کر دیا، انہوں نے کہا بڑے پاندہ طرز عمل ہے کہ اور کو طویلاں کرو، اس نے 15 کر دی، اب اس نے کہا اس سے بڑا بننے کے لیے اس نے 20 طویلیں کر دی۔ اب یہاں کرتے 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 یہ بگاڑ کا سبب ہے حضرت، اور اسی طرح آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ ساڈا مفتی، ساڈا مولوی ہے نا، ساڈی فقہ چاہے لکھا ہوا ہے، ہم جس کے مقلد ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو اسلام کو گرانے والے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو فرقہ واریت کی جڑ ڈالنے والے ہیں، یہ وہ جملے ہیں جو اسلام سے دور کرنے والے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور پھر من یکفر بآیات اللہ ہوا کہ نہیں؟ اس حدیث کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ ہمارے امام صاحب اس کو نہیں مانتے، تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا۔ ہوا کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے دو ہستیاں، اللہ اور اس کے رسول، اس کی جگہ پہ کسی تیسرے کو بٹھا دیا، یا ان کے ساتھ شریک کر دیا، تیسرے کو شامل کر دیا۔ جب آپ شامل کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ بس اوقات آپ اللہ کی آیتوں کے انکار تک جا پہنچیں گے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر ایسا ہو گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اس حد تک یہ گر چکے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اب ان کا حساب و کتاب ہم کریں گے۔ آپ دیکھیں گے جو شخص یہ نظریہ نہیں ہے نا قرآن و حدیث والا، اس کا فلاں کو مانوں گا فلاں کو مانوں گا، جب تک وہ یہ نظریہ نہیں چھوڑتا ہدایت نہیں پا سکتا۔ پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ نتیجہ یہی ذکر کیا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر میں ہونا صاحب ہنسی لینا، جو مرضی اس کو سمجھا لو، آیتیں سنا لو، وہ بدلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا نظریہ ہی غلط ہے کہ جو فلاں کہے گا، نہ وہ فلاں اٹھ کے آئے، نہ وہ اس کو بتایا کہ حضرت میرے کو غلطی ہو گئی سی تو سیدھا ہو جا، ٹھیک ہے، نہ وہ قبر سے اٹھ کے آئے، نہ اس کو بتایا، نہ اس کی اصلاح ہو۔ تو اصلاح ممکن ہے آج بھی، ٹھیک ہے، تو وہ کس طریقے سے ہے؟ وہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی قرآن پاک اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی کرے گا، ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ شخصیات سے بڑے سے غلطی کا امکان موجود ہے، کسی کی غلطی وہ دین کے طور پہ ہم نہیں اپنائیں گے، اس لیے اس چیز کو یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ علل اعلان کہا کہ یہودیوں عیسائیوں کو باندر و خنزیر تک بنا دیا، اللہ کا غضب ہوا کس وجہ سے؟ اسی راستے پہ چلتے چلتے جو ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے تو ان کے لیے یہ ہوا۔ تو اس لیے اس راستے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہی سیدھی سمپل سی بات ہے، ہمیں پنگے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، 18-19 علوم پڑھ کے یہ کرو وہ کرو، قرآن پاک پڑھو، جہاں کو مشکل مرحلہ آ رہا ہے، جس طرح ہم سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھ رہے ہیں، وہاں اہل علم سے جائیں، رابطہ کریں، ان سے مسئلہ پوچھیں، ٹھیک ہے، اولی الامر سے پوچھیں جا کے مسائل، تاکہ وہ حل ہو جائے، نہ کہ ایسا نظریہ اور سوچ ہو کہ اس کا انکار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ پہ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔